السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ حاضرین محترم، جہاں اللہ جل شانہ نے قرآن کی صورتیں الگ الگ ناموں سے نازل کی ہے، اس میں سورہ مومنین بھی ہے۔ جہاں پر سورہ مومنون ہے وہیں پر سورہ منافقون بھی نازل کیا ہے۔ منافقین کے تعلق سے بھی اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سورہ منافقون مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مکے میں منافقت نہیں تھی۔ مکے میں یا تو توحید تھی اور توحید کے ساتھ مشرکین تھے، مشرک تھے، شرک تھا۔ منافقت مکے میں نہیں تھی۔ منافقت مدینہ میں شروع ہوئی، اس کی وجہ یہودیوں کی آبادی تھی۔ یہودی جو آباد ہو گئے تھے ان میں منافقت تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ویسے ہی کیے، بغیر زیادہ تفصیل میں گئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ تلاوت فرماتے اور اس کے ساتھ مومنین کو تحریض اور رغبت دلاتے، یعنی سورہ جمعہ میں جو بشارتیں مومنین کے لیے ہے وہ سناتے اللہ کے رسول مومنین کو سورہ جمعہ میں، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھتے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے منافقین پریشان اور مضطرب رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، مومنین کو بشارت سنانا، اور منافقین کے لیے ہر جمعہ میں دوسری رکعت میں یا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ کیوں کہ اب دیکھیے یہ سورہ میں منافقین کی صفتیں بیان کی گئی ہے، اور نفاق یا منافق کس کو بولتے؟ تو ایک قول اس میں یہ بھی آیا ہے کہ منافق اس کو بولتے جو بظاہر ایمان تو لایا لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے ایمان کی شرط کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے ماننا، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ خالی زبان سے بول لیے دل سے نہیں مانے تو وہ نفاق ہے اور وہ منافقت ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت پڑھا میں، اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے رسول، اے نبی مکرم، اے میرے محبوب، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان منافقین کے بارے میں؟ اے پیارے، جب بھی یہ حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسولہ،
اے میرے محبوب اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے کہنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اے پیارے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یشہد، اے میرے محبوب سنیے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صفت ہے ان کی۔ اقرار تو کر رہے ہیں انک لرسول اللہ، مگر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے اللہ نے فرما دیا ان کی صفت یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھ لیے، لیکن رسول اللہ اور اصحاب کے خلاف رہتے تھے یہ منافقین، نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ آئیے اس ضمن میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہم پچھلے دنوں میں صحیح بخاری میں اسی سورے کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، بڑا اچھا واقعہ ہے یہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں راس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کے ہمراہ وہاں سے گزرے، تو عبداللہ ابن ابی نے کہا اگر ہم مدینہ طیبہ لوٹ کر گئے تو عزت والے وہاں سے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ کون بول رہا ہے یہ؟ راس المنافقین عبداللہ ابن ابی۔ تو میں، یعنی حضرت زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں، تو میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ یہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت زید ابن ارقم کے چاچا تھے، اور یہ جو منافق تھا عبداللہ ابن ابی ننیال میں لگتا تھا، کوئی غیر نہیں تھا، کوئی دور والا نہیں تھا، ننیالی رشتے میں لگتا تھا۔ پچھلے ٹائم ہم نے 39 سالہ جشن کے موقع پر یہاں سے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہوتے تھے تو ان کا مقابلہ یا ان کا رد یا ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار پہلے اٹھتے تھے۔ یہ دیکھیے اب حضرت زید ابن ارقم اپنے چچا سعد ابن عبادہ کے پاس گئے، اور عبداللہ ابن ابی ننیال میں تھا، رشتہ دار تھا، غیر نہیں تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس آئے اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ پس وہ یعنی حضرت سعد ابن عبادہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلا بھیجا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ قسم اٹھائی کہ قسم بخدا اس نے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ بولا لیکن حضور کے سامنے قسم کھایا، قسم کھا کے بولا یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں بولا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ کی طرف دیکھا، کیونکہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک خبر لائے تھے۔ تو اب حضور جب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے تو حضرت سعد بن عبادہ نے فوری عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مجھے اس کے بارے میں بچہ زید ابن ارقم نے اطلاع دی ہے۔ پھر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، یعنی حضرت زید ابن ارقم کے پاس آئے، کیونکہ یہ واقعہ وہی بیان کر رہے ہیں نا کہ حضرت سعد ابن عبادہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے، اور وہاں جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے مجھے جھڑک دیا، یعنی حضرت زید ابن ارقم کو عبداللہ ابن ابی نے جھڑکا۔
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گیا اور رونے لگا اور عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر نور نازل فرمایا ہے. حضرت زید بن ارقم نے قرآن نازل کیا نہیں بولے، نور بولے، نور کا لفظ استعمال کیا انہوں نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر نور نازل فرمایا ہے، اس نے ایسا ہی کہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی عبداللہ ابن ابی سے رخ زیبا پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اذا جاءک المنافقون آخری سورت تک نازل فرمائی. پورا سورہ نازل ہو گیا. اب مزید اس کی تفصیل اور ایک جگہ ملتی ہے، میں پڑھتا ہوں. ہوتا کیا ہے معلوم؟ آپ روایات کو پڑھنے سے مکمل واقعہ ذہن نشین ہوتا. روایات کو پڑھنے سے مکمل واقعہ ذہن نشین ہوتا. اب جیسا آپ حضرات موجود ہیں، میں پڑھ کے سنایا، آپ گئے اپنے گھر میں سنائیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو من و ان سناتے ہیں، جیسا سنے ویسا بہت کم لوگ سناتے. بعض دفعہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا، جھوٹ نہیں بولتے مگر پہلے کی بات بعد میں بیان کرتے، بعد کی بات پہلے بیان کرتے. تو الگ الگ روایتیں رہتی. ایک دو روایتیں میں پڑھتا ہوں جس سے پوری بات ہمارے اچھے سے سمجھ میں آئے گی. حضرت زید ابن ارقم، اب اس میں کیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ عبداللہ ابن ابی نے کہا. اب یہ واقعہ تھوڑا اور پیچھے سے آ رہا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، یعنی ساتھ تھے کہ لوگوں پر شدت اور تنگ دستی طاری ہو گئی. یعنی سفر میں جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، بڑی شدت تھی اور تنگ دستی تھی. تو عبداللہ ابن ابی راس المنافقین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم ان پر کچھ خرچ نہ کرنا، یعنی صحابہ پر کچھ خرچ نہیں کرنا بول رہا راس المنافقین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تاکہ وہ آپ کے ارد گرد سے بکھیر جائیں، تنگ دستی کی وجہ سے بکھر جائیں. اور اس نے مزید یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ طیبہ واپس لوٹ کر گئے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. چنانچہ میں یہ سن کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلا بھیجا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا تو نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اس نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا، یعنی اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، زید نے آپ کے پاس کذب بیانی سے کام لیا ہے. ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اردو بڑی فصیح زبان ہے، سب زبانوں سے فصیح زبان عربی ہے، اور عربی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. اب اردو میں اگر کذب بولنا ہے تو سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ ہے جھوٹ. اگر ہم بچے کے ساتھ لفظ استعمال کریں گے جھوٹ کا تو ہمارے کہنے کا انداز اور ہوگا، بڑوں کے ساتھ یہی لفظ استعمال کریں گے تو بولنے کا انداز اور ہوگا. کیا کوئی یہ بول سکتا اپنے باپ کو کہ آئے باوا جان، آئے ابا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بول سکتے؟ ادب کے خلاف ہے نا. وہی بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹا تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، ڈانٹ کے بولیں گے. لیکن کیا جھوٹ کا لفظ اپنے بڑوں کے ساتھ استعمال کر سکتے؟ نہیں کریں گے. تو پھر کیا بولیں گے؟ بہترین الفاظ جو میری سمجھ میں آتے ہیں کہ آئے باوا جان، یہ بات خلاف واقعہ ہے. کیا بولیں گے؟ یہ بات خلاف واقعہ ہے. اب یہ عبداللہ ابن ابی حضور کے سامنے حضرت زید ابن ارقم کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، زید نے آپ کے پاس کذب بیانی سے کام لیا ہے، ان کی یہ بات میرے دل پر انتہائی گراں اور سخت گزری. چھوٹے بچے ہیں، حالانکہ سچ بولے
اس کے باوجود اس نے ایسا ڈانٹا. پچھلی حدیث میں ہم پڑھے کہ جھڑک دیا اس نے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اذا جاءک المنافقون میری تصدیق فرمائی، یعنی اس واقعے سے ان کی تصدیق اللہ نے قرآن میں نازل کی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی منافقین کو بلا بھیجا کہ دیکھو تصدیق تو بچے کی آ گئی ہے، اللہ نے فرمایا، اور تم لوگ جھوٹ بیانی سے کام لیے ہیں، آؤ میں تمہارے لیے استغفار کروں اللہ کے پاس. تو انہوں نے اپنے سر پھیر دیے، یعنی وہ آئے نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وہ ایسا کرے تو اس کا ارشاد اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہم خشب مسندہ، در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کے مانند ہیں. فرمایا وہ خوبصورت ترین آدمی تھے، وہ خوبصورت تھے، لیکن اے میرے محبوب آپ کے بلانے پر وہ اپنے سروں کو پھیر لیے، آئے نہیں. سروں کو پھیر لیے یعنی حضور کی طرف توجہ نہیں دیے، حضور کے بلانے پہ حاضر نہیں ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کی طرح ہے. لکڑی جب کام نہیں آتی تو آگ میں ڈال دیتے اس کو. بیکار، اللہ نے مثال دی ہے، بیکار لکڑیوں کی طرح ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، اگر وہ منافق آگے جب جھوٹ بیانی کا جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں بولا، اگر اللہ کے رسول فرما دیتے کہ تو جھوٹ بولا ہے تو بات ختم ہو جاتی نا، ختم. لیکن دیکھیے آپ، صحابہ کی سچائی اور صحابہ کا جو تعلق اللہ کے رسول سے تھا، اس تعلق کو صبح قیامت تک اللہ قائم رکھنے کے لیے صبح قیامت تک جب جب قرآن پڑھا جائے گا تو سورہ منافقون جب پڑھا جائے گا تو زید ابن ارقم بھی یاد آئیں گے. ننھا سا بچہ اپنے چچا سے بول دیا کہ اے چچا یہ منافقین اللہ کے رسول کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر حاضری ہو گئی اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول بھی جب ان سے سنے تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کی تصدیق تو کر دی، یعنی اس منافق سے چہرہ اپنا پھیر لیا. لیکن منافق نے جو جھڑک دیا تھا، اللہ کے رسول کی محبت میں جو تکلیف ان کے دل کو پہنچی تھی، اس کی ڈھارس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے جو چاہنے والے ہیں، چاہے وہ کم عمر صحابہ ہوں یا بڑے ہوں، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کو نازل کر دیا ہے. حاضرین محترم، یہی نہیں بلکہ یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. جب یہ سنے نا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، یہ بات جب اس نے کی تو ان کے بیٹے جب واپس آ رہے تھے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک راستے میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف، عبداللہ ابن ابی کے خلاف، رسول اللہ کی محبت میں. بولے اب دیکھتا ہوں میں تو ذلیل کیسا مدینے میں داخل ہوتا. اس لیے کہ سورہ منافقون میں اس کا نفاق اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں. اے میرے محبوب، یہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اگر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اے پیارے میں جانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں. تو اب ذلیل ہو گیا عبداللہ ابن ابی. تو باپ کے ذلیل ہونے کے باوجود مزید دیکھیے آپ، بیٹے راستے میں کھڑے ہو گئے تلوار لے کے. اب جب یہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہونا چاہا، دیکھے کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے اور داخل ہونے نہیں دے رہا، بول رہا تلوار لے کے مار دوں گا. اب یہ اپنے ساتھیوں کو بول رہا ارے دیکھو دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، میرے کچھ مدینے میں داخل ہونے نہیں دے رہا. اب جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچ گئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کو بلا کر سمجھایا. پھر وہ راستے سے ہٹے تو عبداللہ ابن ابی داخل ہوا مدینے میں. حاضرین محترم،
ان آیتوں کو پڑھنے کی اور ان آیتوں کو سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ واقعہ مختصر سے 8-10 لائن ہے، پڑھ دیتا ہوں. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کی ہے کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ اعراب میں بھی سے کچھ لوگ تھے. عرب کے گاؤں میں جو رہتے تھے ان کو اعراب کہتے تھے. ہم بھی پانی کی طرف تیزی سے جاتے تھے، لیکن اعرابی ہم سے سبقت لے جاتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں جہاں پانی کا وجود ہوتا تھا، پانی لینے کے لیے جب آگے جاتے تو کبھی کبھی یہ بھی آگے چلے جاتے تھے، اور یہ منافقین کے گروپ میں سے تھے. پھر ایک اعرابی اپنے ساتھیوں کو آگے لانے لگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی آگے آ گئے. بولا آؤ آؤ، جگہ بنایا، وہ کنویں کو گھیر لیے لوگ. کون؟ منافقین، اعراب جو تھے. اتنے میں ایک انصاری اعرابی کے پاس آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ اونٹ پانی پی لے، لیکن اعرابی نے اسے پانی دینے سے انکار کر دیا. بس اس نے ایک پتھر اکھیڑ دیا اور پانی بہہ گیا. جو پانی جمع ہوا تھا کنویں کے جیسا جو بھی تھا وہ اکھاڑ دیے، پانی بہہ گیا. جواباً اعرابی نے ایک لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پہ دے ماری اور اسے زخمی کر دیا. چنانچہ وہ انصاری راس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے پاس آیا. انصاری بولتے مدینے کے لوگوں کا خیال جائے گا ہمارے پاس، لیکن یہ انصاری جو تھا یہ منافقین کے پاس گیا، عبداللہ ابن ابی کے پاس جا گیا اور اس واقعے کی خبر دی. وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا. کون؟ عبداللہ ابن ابی. دیکھیے، رسول اللہ کا گروپ الگ ہے، صحابہ کا گروپ الگ ہے، اس کا گروپ الگ بظاہر نکلے لیکن الگ الگ رہتے تھے. وہ خوب غضبناک ہوا. اس نے کہا رسول اللہ کے پاس جتنے اعراب ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو. اب جو بھی رسول اللہ کے پاس ہیں ان پہ خرچ مت کرو، یہاں تک کہ وہ آپ کے آس پاس سے بکھر جائیں. وہ کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں تب وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں. جب وہ آئیں تو کھانا مت لاؤ، جب وہ چلے جائیں تو کھانا لاؤ، تاکہ بھوک ان کی بڑھتے رہے. اور ادب کا تقاضا یہ تھا، آ کے بولتے نہیں تھے یا رسول اللہ بھوک لگی کچھ انتظام کر دیجئے. ادب یہ تھا ان کا، اور اس کا عمل یہ تھا تاکہ آپ اور جو آپ کے پاس ہو وہ کھا لیں. پھر اس نے یعنی جو بچے ہوئے ہیں وہ اور رسول اللہ کھا لیں، پھر ختم قصہ. اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب تم مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو عزت والے اور غالب کو چاہیے کہ وہاں سے ذلیل کو نکال دے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے چچا کے پیچھے تھا، چچا کے پیچھے تھے، یہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. یہ سب باتیں سن لی اور ہم عبداللہ کے ننیال میں سے تھے. میں نے اپنے چچا کو ان باتوں سے آگاہ کیا، چنانچہ وہ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا، لیکن اس نے قسم کھا کر صاف انکار کر دیا. نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات رکھ لی اور جو بات سنی گئی تھی اس کو درگزر کر دیا. پھر میرے چچا میرے پاس آئے اور اس نے کہا میں نے تو تیری تکذیب کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اے بھتیجے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے یہ کہنے سے تم کو تکلیف ہو، کیونکہ تمہاری بات کو درگزر کر دیا گیا، یعنی تمہاری بات کا کوئی اہمیت نہیں رکھی گئی. تو پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ناپسند کیا اور مسلمانوں نے تیری تکذیب کی. اللہ کے رسول نے جب بات کو
وہ کر دیا تو مسلمان یہ سمجھے کہ اے بھتیجے تم جھوٹ بول رہے بچے ہونے کی وجہ سے. تو پھر ہوا کیا, میں نے اپنے سر کو, چنانچہ یہ سن کر مجھ پر ایسی پریشانی اور غم لاحق ہو گیا جتنا کبھی کسی کو نہیں پہنچا ہوگا. بس اسی اثنا میں کہ میں چل رہا تھا, میں ایک راستے سے گزر رہا تھا, میں نے اپنے سر کو غم سے ہلکا کیا. میں اب اٹھ گیا, اٹھ کے ادھر ادھر آنے جانے لگا تاکہ وہ بوجھ کم محسوس ہو. اتنے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے کان کو, حضرت زید ابن ارقم کے کان کو پکڑ کر ملنے لگے. اب میری کیا سمجھ میں آیا, ہم لوگ حدیث شریف پڑھنے کے بعد میں کئی باتیں حدیث کے جملوں میں سے نکلتے. اللہ کے رسول نے ان کو بوسہ نہیں دیا, اللہ کے رسول نے ان سے مصافحہ نہیں کیا, کان کو مسلے. کیوں؟ کان سے سنی ہوئی خبر کو حضور تک پہنچائے تھے نا. میری سمجھ میں آ گیا, اللہ کے رسول ان کے کان کو مسلنے لگے. مسلنا ہے یہاں پہ, دبانا ایسا نہیں ہے, مسلنے لگے یعنی کان کو مسلنے لگے تاکہ سنی ہوئی خبر حضور تک پہنچائے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے مسکرا دیے, حضور مسکرا دیے. اب سنیے ان کی کیفیت آگے کیا ہوئی. اور مجھے خوش نہیں کر سکتی تھی وہ بات. کون سی بات؟ اگر اس حضور کے مسکرانے کے بدلے میں میرے لیے خلد کی ہمیشگی, میرے لیے اگر جنت میں ہمیشہ رہنا, یا پھر اتنی بڑی دنیا بھی اگر مجھے دی جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی خوشی مجھے اس وقت بھی جب اللہ کے رسول میری طرف مسکرا کے دیکھے. پھر ہوا کیا دیکھیے. اب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے آ کے ملے اور انہوں نے پوچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا فرمایا؟ آپ دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ کان پکڑ کر جب حضور مسکرائے تو کچھ گفتگو کیے ہیں ان سے. یہ سمجھ کر حضرت ابوبکر حضرت زید بن ارقم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول نے تم سے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا, میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. ارشاد نہیں فرمایا اللہ کے رسول, مسکرائے, مسکرا کے دیکھے, مگر یہ کہ آپ نے میرے کان کو پکڑ کر ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے مسکرائے. تو انہوں نے فرمایا تیرے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ذہین تھے. اس لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ذہین کوئی نہیں تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر سب نے خوشی منائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ خوشی منائے, مگر ایک ذات تھی حضرت ابوبکر کی جو رو رہے تھے. لوگ پوچھے کہ یہ بوڑھے شخص, یہ شیخ کو کیا ہوا, آج خوشی کا دن ہے اور یہ رو رہے. جب پوچھے تو آپ نے کہا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تب اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے اللہ کی طرف چلے جائیں گے, اس لیے رو. ایسے کئی موقع تھے حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر نے وہ محفل کو دیکھا تھا جس میں زید ابن ارقم کو عبداللہ ابن ابی نے جھڑک دیا تھا, اور آپ کو اس محفل میں بڑا غم ہوا تھا, آپ پر بڑی پریشانی لاحق ہو گئی تھی. تو اب حضرت ابوبکر نے ان کو بشارت دی کہ اے زید ابن ارقم, یہ تو تمہارے لیے بشارت والی بات ہے اور تمہارے لیے خوشخبری ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی, اذا جاءک المنافقون, اے میرے محبوب جب کبھی, میں ون ٹائم کے لیے نہیں بولتا, جب کبھی, اے میرے محبوب جب بھی یہ منافقین آپ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مومنین میں شمار فرمائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، اور صحابہ کی سیرتوں سے ہمیں بھی کچھ جھلکیاں عطا فرمائیے، بلکہ ہمارے دلوں کو بھی صحابہ کی سیرت سے منور فرما دیجیے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔